ہم خود اپنے لیڈرز کو بت بناتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ سردار مہتاب احمد خان۔ جس کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل کلچر ڈیولپ نہیں ہوتا۔ ملک کی موجودہ حالت کی ذمہ دار سیاسی جماعتیں اور لیڈرشپ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ گورنر کے پی کے عوام پاکستان پارٹی کے رہنما سردار مہتاب احمد خان نے کہا ہے کہ ہم خود سیاسی لیڈروں کو بت بناتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل کلچر ڈیولپ نہیں ہوتا۔ ملک کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار سیاسی جماعتیں اور لیڈرشپ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پہلے جب آپ سے بات ہوتی تھی تو آپ کا تعارف مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما کی حیثیت سے ہوتا تھا، لیکن اب آپ کے ساتھ عوام پاکستان کا تعارف ہے۔ بہت سے لوگوں کا سوال یہی ہوتا، بڑی پارٹیوں میں سے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اگر ماضی میں جایا جائے تو بہت سی پارٹیاں جو تھی انہی میں سے نئی پارٹیاں ڈیولپ ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ مایوسی ہوتی ہے یا مفادات کا چینج ہونا؟ تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کے سوال میں ہی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی پوری تاریخ ہے۔ کسی بھی ملک کی سیاسی جماعتیں اپنے ملک میں اپنے مضبوط سیاسی اور جمہوری رویوں کی وجہ سے طویل وقت گزارتی ہیں۔ ان کی قیادت کے اندر آگے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور پھر ملک کو بھی لے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاکستان جس حال میں پہنچ چکا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں ہم آج ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہو چکے ہیں، بلکہ ڈوب چکے ہیں، جو معاشی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک باوقار ملک کی جو رہنے کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اس میں ہم آج موجود نہیں ہیں۔ اس میں بڑی حد تک قصوروار اور ذمہ دار سیاستدان ہی ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں تو ابھی آ کے مداخلت شروع کی ہے۔ پچھلے 10-12 سالوں میں کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو اس ملک کو دو بڑی سیاسی جماعتوں نے تو بڑے طویل عرصہ تک اس پر حکومت کی ہے۔ مسلم لیگ نون بھی رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی رہی ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ پی ڈی ایم کے نام سے بھی جماعتوں کی ایک پوری یونین بنی تو اس نے بھی حکومت کر لی۔ پاکستان کی سیاست میں اس کی حکمرانی میں ہر جماعت اپنا حصہ ڈال چکی ہے۔ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے پچھلے 38 سالوں میں اس ملک پر حکمرانی کر لی ہے، اکیلے بھی کیا اور پھر مل کر اکٹھے بھی کر لی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بجائے دنیا کی اقوام میں آگے جانے کے ہم پیچھے آ رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں۔ سردار مہتاب احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ اس سب کی وجہ تو سیاستدانوں کا بہت بڑا رول ہے۔ سیاسی جماعتوں نے، میں نے خود مسلم لیگ نون کے اندر 35 سال سے زیادہ وقت گزارا ہے، 38 سال کے قریب، تو ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے مسلم لیگ کی بنیادوں کے اندر پتھر رکھا تھا اور بڑے طویل عرصے تک رہے، سردار مہتاب احمد خان کا کہنا تھا کہ اس کے اچھے برے تمام فیصلوں کا میں بھی حصے دار ہوں، میں اس کا اعتراف بھی کروں گا۔ سردار مہتاب احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو مزید انتشار میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ انتشار تو ہماری قوم کے لیے بڑی مایوسی کا عالم ہے، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر بڑی طویل گفتگو بھی کریں تو وہ چیز لا حاصل ہے، کیونکہ پاکستان کا بچہ سیاسی چہروں کو جانتا ہے اور تمام پس منظر کو بھی جانتا ہے۔ میں تو بڑے جذبے کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ طویل عرصے تک رہا اور ہمارا بنیادی مقصد ہی پاکستان کی ترقی ہے، اس کا شاندار مستقبل ہے، تو وہ جب پورا نہیں ہوا تو ہماری جماعت نے کمپرومائزنگ پولیٹکس شروع کر دی کہ مفاہمت کی سیاست شروع ہو جائے۔ تو جب مفاہمت کی کرتے ہیں تو آپ کے مفادات کی سیاست ہوتی ہے، تو پھر آپ کو پاکستان تو نظر نہیں آتا۔ تو جب ہم مزاحمت کی سیاست کر رہے تھے اس وقت تو ہم سب اکٹھے کھڑے تھے، لیکن جب آپ نے یو ٹرن لیا تو یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے۔ مزاحمت سے آپ مفاہمت کی طرف آ جائیں تو ظاہر ہے یہ چیز آ جاتی ہے، تو پھر مایوسی تو ہوتی ہی ہے۔ اور دوسرا میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے ملک کی بجائے اپنے اپنے صوبے تقسیم کر لیے ہیں۔ بڑی سیاسی اور قومی سیاسی جماعتیں جو کہلاتی ہیں، انہوں نے جب ملک کی بجائے صوبے اپنے اندر بانٹ لیے ہیں، اور یہ ان ریٹرن اگریمنٹ ہے کہ کوئی سندھ چلا جائے وہاں بیٹھ جائے، کوئی پنجاب قبضہ کر لے، کوئی خیبر پختونخوا میں اپنے آپ کو پکا کر لے،
बलूचिस्तान के हवाले से उनका कहना था कि बलूचिस्तान तो सबका साझा है, वो तो सबके लिए यकसा है, वहाँ जो होंगे वो फिर सबके बाप होंगे। जब उनसे पूछा गया कि बलूचिस्तान का सबका साझा है और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, तो उनका कहना था कि बलूचिस्तान सबका बाप होता है। तो जब बाप पार्टी बनेगी तो फिर बाप ही होगा ना वो। ये इसलिए बड़ी मायूसी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान आज जिन मिसाइल से दो चार है, इससे हमें हमें भी जानना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए, और इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि इसका मुस्तकबिल के बारे में मायूसी का शदीद आलिम है। आपके मिसाइल बेतहाशा बढ़ चुके हैं, आपकी मैशियत तबाही की तरफ जा चुकी है। पाकिस्तान का सियासी और समाजी ढांचा भी बिल्कुल बदहाल है और इंतशार बढ़ता जा रहा है। सरदार मेहताब अहमद खान का कहना था कि पूरी दुनिया की कौमें, रियासतें अपने मिसाइल कम करती हैं और हम एक बदकिस्मत मुल्क है जो अपने मिसाइल को बढ़ाते हैं। इसी के साथ जब उनसे पूछा गया कि एक और बदकिस्मती भी तो है कि हम साउथ एशिया में अमूमन अगर आप देखें, लेकिन हमारे इस रेंजन में बड़े सगीर पाको हिंद जिसे कहते हैं, इसमें तो हमने भी ये देखा कि शख्सियात के इर्द गिर्द तो अब आप देखें कि आपने अवाम पाकिस्तान पार्टी बना ली है। अब नून लीग के जो बहुत अहम लोग थे, आप खुद एक वक्त के वजीर आला, एक वक्त के गवर्नर, इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी जो कि वजीर आजम रहे हैं, वो उठ के आ जाते हैं एक दूसरी तरफ। लेकिन आपका जो वोटर था वो तो नवाज शरीफ के साथ ही खड़ा है। तो फिर सियासत कैसे हो गई और ऐसे कैसे पनपेगी? वोटर को कैसे रागिब करेंगे आप? इस पर सरदार मेहताब अहमद खान का कहना था कि वोटर्स बड़े कॉन्शियस होते हैं। पाकिस्तान का जो वोटर है, खासकर हुकूमत में जो जमातें बैठी है, उनका वोटर जो है वो बड़ा समझदार है। वो दिलो जान से इस वक्त हर एक पाकिस्तानी की जो बदहाली है वो ये समझता है कि हुकूमत इसकी जिम्मेदार है।